الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اس میں جی بھر کے کھاؤ حیث شئتما جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے واو کے معنی اور قلنا ہم نے کہا اس سے پہلی والی آیت میں بھی یہ لفظ گزر چکا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں سے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن سکونت اختیار کر اسکن یہ امر کا صیغہ ہے سکونت اختیار کرنا رہائش اختیار کرنا انت آپ یہ اس میں ضمیر ہے وزوجو کا واو کے معنی اور زوجو کا آپ کی بیوی زوج کا لفظ پہلے گزر چکا ہے اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ زوج عربی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ زوجو کا زوج سے مراد بیوی ہے حضرت حوا علیہ السلام انت آپ وزوجو کا اور آپ کی بیوی الجنتا جنت میں واو کے معنی اور کلا تسنیہ کا صیغہ ہے تم دونوں کھاؤ من ہا اس جنت میں سے من سے اور ہا یہ وہی ضمیر ہے رغدن وافر مقدار میں با فراغت حیث جہاں جس جگہ سے شئتما تم دونوں چاہو مشیت سے ہے جدھر سے تم دونوں چاہو وافر مقدار میں کھاؤ ولا تقربا واو کے معنی اور لا تقربا لا کے معنی نہیں تقربا تسنیہ کا صیغہ ہے نہیں کا منع کیا جا رہا ہے تم دونوں قریب نہ جاؤ قربت سے ہے قریب جانے کے ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ ہذہ اس میں اشارہ ہے ہذہ اس الشجرۃ درخت اس درخت کے قریب بھی تم دونوں نے نہیں جانا فتکونا من الظالمین فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے فا کے معنی پس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من سے الظالمین اپنے اوپر ظلم کرنے والے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ماقبل کی آیات میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں پہ ان کی فضیلت اور پھر فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا اب جب یہ سجدہ ہو گیا اور ابلیس شیطان نے انکار کیا اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے کہ تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو
اسکن سکونت اختیار کرو، علماء نے لکھا ہے کہ سکونت کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ عارضی طور پہ رہنا، جہاں پہ بندہ مستقل نہیں رہتا۔ سکونت عام طور پہ اس معنی میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص سے کہے کہ تم میرے گھر میں سکونت اختیار کرو، تو کہتے ہیں کہ یہ یعنی مستقل معانی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ عارضی کسی خاص مدت کے لیے خاص وقت تک ہوگا۔ تو اے آدم تم سکونت اختیار کرو، رہو، انتا تو وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں۔ یہاں جنت سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنت سے مراد یہی زمین تھی، اسی زمین میں انہیں بھیجا گیا اور یہیں پہ وہ تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جنت المأوا ہے، اور کسی نے اور جنتوں کا نام لکھا ہے۔ تو زیادہ تر جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں پہ جو جنت المأوا ہے یا جنت الخلد ہے، وہ جنت اس سے مراد ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ دونوں وہیں پہ تھے۔ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ گزر چکا، اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور وہاں پہ وہ بے چین تھے، بے سکونی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن وافر مقدار میں، جہاں سے آپ کا جی چاہے وہاں سے آپ کھائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن قریب نہ جائیں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پہ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت سے نہ کھائیں، جیسے اس سے پہلے فرمایا گیا کلا منہا رغدن، وافر مقدار میں کھاؤ جنت میں جہاں تم چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس بھی مت جانا، مطلب یہ ہے کہ بھئی اس درخت سے کھانا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس درخت کا جو پھل تھا اسے کھانے سے بچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اس کے پاس تک نہ جانا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اصلاً یہاں پہ صرف اس کا جو پھل ہے اس کا کھانا ممنوع تھا، لیکن ممانعت وہ درخت کے قریب جانے سے بھی کر دی گئی۔ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ سد باب ہو جائے اور بالکل بندہ جو ہے وہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح جو محققین مشائخ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو شیوخ ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ایک چیز مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، لیکن اس سے روک دیتے ہیں اس لیے کہ بھئی کہیں یہ غیر مباح کی طرف نہ چلا جائے۔ تو یہ جو شیوخ بعض اوقات کسی جائز کام سے وہ منع فرما دیتے ہیں، جہاں پہ مفتیان اعظام کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن شیوخ وہ منع فرما دیتے ہیں اپنے کسی مرید کو، سالک کو، کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے ان کا استدلال ہے کہ یہاں پہ حضرت آدم سے فرمایا گیا کہ اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا درخت تھا؟ تو قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ بعض صحابہ کرام سے مختلف روایتیں ہیں جو ہیں وہ منقول ہیں۔ تو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ گندم کا درخت ہے، یا بعض نے فرمایا انگور کا، انجیر کا، یا کھجور کا۔ تو اس طرح کے مختلف بادام وغیرہ اس طرح کے جو اقوال ہیں وہ بعض مفسرین کرام جو ہیں ان سے منقول ہیں۔ اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ شجرۃ من اکل احدث، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ مباشرت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وہاں یعنی کھانے پینے کی تمام چیزوں کی اجازت دے دی گئی، لیکن مباشرت سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مختلف مفسرین کرام کے اقوال ہیں، یا صحابہ کرام سے بعض اقوال جو ہیں وہ منقول ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے اس کو مبہم چھوڑا ہے۔ نہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے اور نہ حدیث میں ہے، اور نہ اس کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کوئی خاص درخت تھا، اس درخت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس کے پاس تک نہ جانا اور اس سے نہیں کھانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، خدا نخواستہ اگر آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ورنہ
تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم آدم، انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ آگے صفحہ نمبر 57 پہ آ جائیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، یا جس طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پاکمانی پس أَزَلَّهُمَا یہ لفظ اذلال سے ہے۔ الزلہ یہ عربی میں کہتے ہیں کہ بلا قصد کسی کے قدم پھسل جائیں تو اسے زلہ کہتے ہیں، جو گناہ بلا قصد سرزد ہو جائے، انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو عربی میں زلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس ان دونوں کو شیطان نے ڈگمگا دیا، ان کو بہلایا پھسلایا، عنہا اس جنت سے، الشیطان شیطان نے عنہا اس جنت سے، فاخرجہما پاکمانی پس اخرج نکالا، ہما ان دونوں کو، وہی ضمیر ہے تثنیہ غائب کی، ان دونوں کو نکالا شیطان نے، مما اس جگہ میں سے، کانا تھے وہ دونوں فیہ اس میں، جس عیش میں یا جس جنت میں وہ دونوں تھے وہاں سے شیطان نے ان کو نکالا۔ واو کے معنی اور، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، حبوط سے ہے لڑکنا گرنا اترنا، تو ہم نے کہا اہبطوا جمع کا صیغہ ہے اترو، بعضکم لبعض عدو سارے کے سارے اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض دوسروں کے، عدو ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اعداء اس کی جمع دی ہے۔ وَلَكُمْ واو کے معنی اور، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے یا ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت مقرر تک، کسی وقت تک ایک خاص مدت تک تمہارے لیے زمین میں فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس شیطان نے ان دونوں کو بہلا دیا، ان دونوں کو پھسلایا، ڈگمگا دیا اس جنت سے، اور وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا۔ تو اب یہاں پہ چونکہ باقی جگہوں میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ نہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مردود بنا دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا، تو اس وقت اس شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کہ یہ جو تمہارے بندے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آگے پیچھے، اور بہت کم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ تو اب جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ جنت میں آئے، اب جنت میں ہیں دونوں، تو شیطان اپنا غصہ نکالنے کے لیے اب وہ موقع کی تلاش میں تھا
کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جس درخت سے منع کیا گیا ہے میں انہیں اس درخت کے پھل کے کھانے پر مجبور کروں۔ تو اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ بھئی شیطان یہ جنت میں کیسے گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بعض اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جو بعض ایسے صحابہ کرام جن کے پاس تورات کا علم تھا اور دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں ان کا علم تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر جو ماقبل کے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے تو اس تذکرے کے اندر انہوں نے تورات اور انجیل کی وہ جو معلومات تھی وہ بھی شامل کر دی کہ بھئی تورات میں سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو ہے تو اسرائیلی روایت لیکن اس کی تصدیق قرآن و حدیث کرتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، فرعون کا غرق ہونا، تو ایسی جو روایتیں ہیں کیونکہ قرآن و حدیث اس کی تصدیق کر رہی ہے لہٰذا ہم انہیں مانیں گے اور وہ جو روایتیں ہیں ان پر اعتماد کریں گے۔ دوسری روایتیں وہ ہیں کہ جو اسرائیلی روایتیں ایسی ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث ان کی تردید کرتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منقول ہیں۔ اب تو رات میں ہے کہ الیاذ باللہ سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مرتد ہو گئے، یا داؤد علیہ السلام کی شادی سے متعلق ایسی من گڑھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسرائیلیات میں سے یہ مردود ہیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن تورات میں یا انجیل میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ تو ایسی جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے متعلق علماء نے توقف اختیار کیا ہے کہ بھئی یہ ان کے بارے میں نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کی تردید کریں گے کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کا بیان کرنا تو ٹھیک ہے، بیان کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہاں پہ اس طرح کی ایک روایت مشہور ہے جس میں مور، سانپ، ابلیس کا تذکرہ ہے کہ یہ ان کے ذریعے جنت میں پہنچ گیا اور وہاں پہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ثابت ہیں۔ البتہ علماء نے لکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے بغیر ملاقات کے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا یہ جنت کے دروازے تک آیا کرتے تھے تو یہ شیطان دروازے پہ آیا اور اس ذریعے سے ان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو اب جب یہ وہاں پہ گیا تو حضرت آدم اور حوا ان سے یہ شیطان نے کہا کہ بھئی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس نے قسم اٹھائی قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ سورہ اعراف میں اس کی مکمل تشریح ہے جہاں پہ شیطان نے انہیں کہا کہ بھئی میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا گیا اگر تم اس کے پھل کو کھا لو گے تو ان تکونا ملکین یا تکونا من الخالدین، کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس طرح پاک مخلوق بن جاؤ گے، اور یا یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، یہاں جنت سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب ابلیس کی اس قسم کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ ہے تو ابلیس لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے یہ جو اجتہادی غلطی تھی یہ سرزد ہوگی۔ یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم علیہ السلام اس سے یہ سمجھے کہ یہ جو منع کیا جاتا ہے کسی کام سے تو ایک ہوتا ہے سختی کے ساتھ منع کرنا اور ایک ہوتا ہے نرمی کے ساتھ منع، جیسے لا تقربا قریب نہ جاؤ، تو اب یہاں پہ وہ اس سے تنزیہی جو ممانعات ہے وہ یہ سمجھے۔ اور قرآن کریم ہی میں سورہ طٰہٰ میں ہے فنسی ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھی ایک علماء نے توجیہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ جو ممانعت فرمائی گئی اس درخت کے پاس نہیں جانا تو وہ بھول گئے تھے اور بھول سے ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ یا ایک جو جواب مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ جو پہلا حکم مجھے دیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور یہ جو شیطان کہہ رہا ہے کہ بھئی ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا شیطان نے کہا کہ چونکہ
جب تمہاری ابتدائی پیدائش ہوئی تو اس وقت تمہاری جو طبیعت تھی، تمہارا جو جسم تھا وہ اس پھل کے لیے اہل نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، تو اس لیے تمہیں منع کیا گیا، جبکہ اب تم میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، لہذا اب تم اسے کھا سکتے ہو۔ اور ایک جو توجیہ مفسرین کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ یہاں جو کہا گیا حاضہ الشجرہ، تو اشارہ کیا گیا ایک درخت کی طرف۔ اب آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ صرف یہی جو درخت ہے اس کا پھل کھانا یہ جائز نہیں ہے، اسی پھل کے جو باقی اجناس ہیں، باقی جو نوع ہیں، اس کی قسمیں ہیں، تو انہوں نے اسی درخت کے علاوہ کسی اور درخت کا جو اس کے جنس میں سے تھا، مثلا اگر گندم سے منع کیا گیا یا کھجور سے منع کیا گیا، ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو اس درخت کے علاوہ کسی اور کھجور کے درخت یا گندم کے درخت کے حضرت آدم علیہ السلام قریب چلے گئے۔ تو یہ مختلف توجیحات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جس مسئلے کو علماء لکھتے ہیں عصمت انبیاء، انبیاء کرام کی عصمت کا مسئلہ کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے حوالے سے جمہور امت کا، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تمام فقہا کا، چاروں جو ائمہ ان کا، محدثین کا، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انہم معصومون من الصغائر کلھا، بڑے تو بڑے گناہ کعصمتہم من الکبائر، جیسے انبیاء کرام یہ بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام سے نہ کوئی بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ چھوٹا گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ جمہور امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ البتہ کسی غلط فہمی یا خطا یا نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے ان سے کسی ایسے کام کا صدور ہو سکتا ہے جسے اجتہادی غلطی کہتے ہیں، لیکن یہ جو اجتہادی غلطی ہے جو غلط فہمی کی وجہ سے ہو جائے یا خطا یا نسیان کی وجہ سے ہو جائے، قصدن نہ ہو، یہ سہو و نسیان بھی ان سے ایسے کاموں میں یعنی سرزد نہیں ہوتا جن کا تعلق تبلیغ سے ہو، تعلیم سے ہو یا شریعت سے ہو۔ جو ذاتی اعمال و افعال ہیں ان میں ان سے ایسا سہو و نسیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ میں، تعلیم میں یا شریعت میں، دین کے اندر کوئی اس طرح کی اجتہادی جو غلطی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، جن کی مختلف یہ تفاسیر توجیحات ہم نے پڑھ لی ہیں، تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اس طرح کی جو اجتہادی غلطیاں عام جو امت ہے ان کے لیے تو یہ غلطی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ انبیاء کرام ہیں تو انبیاء کرام کے لیے اس طرح کی ایک چھوٹی سی جو غلطی ہے اس کو بھی غلطی سے تعبیر کیا گیا۔ ایک مفسر قرآن وہ مثال لکھتے ہیں کہ بھئی اگر آنکھ کے اندر یہ جو آنکھ کے بال ہیں، تو اگر یہ بال چلا جاتا ہے تو بندہ اس کو بھی آنکھ میں چھوڑے نہیں رکھتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، فوراً نکالتا ہے، کیونکہ آنکھ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اس میں وہ بال بھی گر جائے تو وہ آنکھ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات ہیں کہ ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں انبیاء کرام کے لیے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر اس طرح جیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں اس طرح وہ نیکیاں کریں۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا ان دونوں کو اور وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ اس کی مختلف توجیحات ہوگی۔ مما کانا فیہ، جس عیش میں وہ تھے، یہاں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جنت میں وہ تھے بس اس جنت سے شیطان نے انہیں نکال دیا۔ یہ شیطان کی طرف اس کی نسبت کی گئی، لیکن شیطان نے صرف جب وسوسہ ڈالا، حضرت آدم اور حوا انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ اور وہ حکم کیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو یہاں آدم، حوا اور شیطان یا تو وہ مخاطب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ حضرت آدم اور حوا کا ہے اور دوسری طرف شیطان اور اس کی اولاد، اس کی ضروریت ہے کہ تمہاری آپس میں دشمنی ہے، شیطان انسان کا دشمن، اور انسان کو شیطان سے دشمنی کرنی چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یا بعض مفسرین کرام انہوں نے لکھا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد جو ہے ان میں آپس میں دشمنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ،
اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانا ہے، ومتاع الی حین، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا، ایک خاص مدت تک تم دنیا میں رہو گے، اس کے بعد پھر اب دنیا میں آپ نے جس جنت سے تم نکالے گئے ہو اسی جنت کی تیاری کرنی ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام وہ دونوں دنیا میں آئے۔ اب مختلف روایات ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول کہاں ہوا، تو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شرق الہند میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ان کا جو نزول ہے وہ جدہ میں ہوا۔ جدہ عربی میں دادی کو کہا جاتا ہے، جو سعودی عرب میں ایک شہر کا نام ہے، تو کہتے ہیں ان کا نزول وہاں پہ ہوا، اور پھر یہ کافی مدت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہ روتے رہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا جو رونا اور آنسو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے رونے سے کم ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اب گناہ سرزد ہو گیا، وہ خطا ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اس پہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، فتاب علیہ، جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فتلقى کے معنی ہے پانا، وصول کرنا۔ تلقى آدم علیہ السلام نے پایا، انہوں نے وصول کیا، انہوں نے حاصل کیا، من سے، ربی ہی اپنے رب سے، یہ آخر میں ضمیر ہے، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے انہوں نے حاصل کیا۔ کلمات، کلمت ان کی جمع ہے، چند کلمات، چند الفاظ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھی۔ فتاب علیہ، تاب علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تابہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، عام معنی ہم جو کرتے ہیں کہ توبہ کرنا، تو اس کے معنی توبہ کرنا بھی ہے اور توبہ قبول کرنا بھی ہے۔ آگے انشاءاللہ تشریح میں عرض کرتا ہوں اس لفظ کے حوالے سے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بندوں کی طرف رجوع کرنے والا، معاف کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ الرحیم، بڑا مہربان، جو شروع میں ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے تھے، الرحمن الرحیم، سب پر مہربان اور بہت زیادہ مہربان یا بڑا مہربان ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اب جب دنیا میں آئے تو مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق کئی سو سال تک وہ روتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندے پر آدم علیہ السلام کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرمایا اور خود ہی کلمات سکھلا دی، جیسے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے خود ہی کلمات سکھلائے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ تو سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آتا ہے، ایک روایت اس سے متعلق آتی ہے کہ یہی جو کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیکھے ہوئے کلمات تھے یہ تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے کہ جو خود اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ آپ مجھ سے جب دعا مانگے توبہ کریں تو ان کلمات کے ذریعے کریں۔ ایک بزرگ سے متعلق آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو وہ کس طریقے سے پھر توبہ کرے؟ تو انہوں نے کہا جس طریقے سے ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے کی، جن کلمات کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی حضرت آدم کو یہ کلمات سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جب بھی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے
تو یہی جو کلمات ہیں انہی کلمات کو پکڑ لے اور بار بار عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور پشیمانی کو پیش کرے، اللہ سے توبہ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اور ایک روایت میں، بلکہ اس سے متعلق بھی کئی روایتیں ہیں، اگرچہ مجموعی لحاظ سے ان میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ صحیح روایات نہیں ہیں، لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ چونکہ بہت کثرت سے ہیں تو اس لیے ان سے بھی ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب کئی سال تک اسی طرح حیران و پریشان اور روتے گڑ گڑاتے انہوں نے یہ وقت گزارا، تو آخر انہیں خیال آیا کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت جب مجھ میں روح آئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے اوپر یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دی۔ تو دونوں روایات کا تذکرہ ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ نے، یہاں پہ تاب علیہ، یہ تابہ کا جو لفظ ہے تو اس کے معنی ہے رجوع کرنا، اصل معنی، اور عام معنی وہ ہے توبہ کرنا، لیکن یہ قرآن کریم میں یا اس کے علاوہ عربی میں جہاں کہیں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو صلہ ہوتا ہے، صلہ کہتے ہیں اس کے بعد کا جو لفظ ہے تو وہ یا تو علی ہوتا ہے یا الہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ صلہ علی ہو، تاب علیہ، جیسے یہاں ہے فتاب علیہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اور اگر تابہ کے بعد الہ کا لفظ آ جائے، توبو الی اللہ، تو یہاں پہ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم توبہ کرو، تو یہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، الہ کا لفظ آئے تو بندوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، اور اعلیٰ کا لفظ اس کے بعد آ جائے، علیہ کا لفظ آ جائے تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ اور اسی سے ایک اور لفظ جو کسی آیت کے آخر میں ہے، انہ هو التواب، یہ تواب کا لفظ بھی بندوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے، تو اگر بندوں کے لیے آئے تو معنی وہی ہے کہ یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ تواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا، جس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ یعنی معاف کرنے والا، بندوں کی طرف رجوع کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ حالانکہ اوپر ہم پڑھ چکے کہ حضرت حوا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس پھل کے کھانے میں شریک تھی، تو حضرت حوا کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے، وہ جو آیت کریمہ ہے قال ربنا ظلمنا، ان میں دونوں کا ذکر ہے، شروع ہی میں فرما دیا دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لیکن یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی تو پہلے تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، اذلہما الشیطان، پھر اس کے بعد توبہ میں صرف تاب علیہ فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے ضمن میں حضرت حوا کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر جگہ پہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے تابع ہیں، اکثر قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں وہ مرد حضرات ہی ہیں اور اس کے ضمن میں عورتیں بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عورت جو ہے اس کو مذکور رکھا گیا، چھپایا گیا حضرت حوا علیہ السلام کے تذکرے کو۔ اور تیسری بات ایک اور بھی اسی تفسیر میں یہ صفحہ نمبر 58 پہ آپ کو ملے گی کہ بھئی فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو یہاں پہ عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ ہے اس کا رد فرمایا گیا۔ آگے صفحہ نمبر 58 پہ آ جائیں، آسم بھائی یہ اگلا صفحہ اسکرین پہ لے آئیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جہاں پہ یہ خط کشیدہ جو لائن ہے اس میں دیکھیں کہ اس طرح
اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بیٹا، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ سے متعلق کہتے ہیں کہ دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ تو قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا اور نہ ہی اس گناہ کا اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب آگے فرمایا گیا کہ ہم نے ان سب سے کہا دوبارہ، اهْبِطُوا اترو منها اس جنت سے، جمیعاً سارے کے سارے، آدم سے بھی، حضرت حوا سے بھی، اور اسی طرح شیطان سے بھی، یا حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جمیعاً سے مراد وہ سارے کے سارے، کہ آدم حوا اور ان کی ذریت یہ سارے وہ اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور والذین کفروا وکذبوا، آسم بھائی یہ پیج نمبر 59 پہ آ جائیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو قلنا اہبطوا، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اترو، منہا اس جنت سے، جمیعاً سارے کے سارے، فاما، پس اگر، یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فاکے معنی پس، من جو شخص، تبعا جس نے پیروی کی، ہدایا میری اس ہدایت کی، ہماری اس رہنمائی کی پیروی کی، فلا خوف، فاکے معنی پس لا نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور ولا ہم اور نہیں وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا، کفر اختیار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، با یہ الگ حرف ہے یہاں پہ مل کے آیا ہوا ہے، اصل لفظ آیات، آیات آیتن کی جمع نشانی کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو صورتوں کی آیات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی آیا ہوا ہے، اور چونکہ اس کی اصل معنی نشانی ہے تو یہ دلائل کے لیے، انبیاء کرام کے معجزات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار صاحب کی جمع ہے، اصحاب النار آگ کو کہتے ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم ضمیر ہے، یہ سارے لوگ، فیہا اس آگ میں، جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خلود سے ہیں، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کریمہ میں دوبارہ حضرت آدم اور حوا ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اتریں زمین میں۔ تو یہاں پہ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا یہ جو دوسری بار اس کا تکرار فرمایا گیا تو یہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جو انہیں کہا گیا کہ آپ جنت سے اتر جائیں وہ سزا کے طور پہ تھا، ان سے جو وہ غلطی سرزد ہو گئی اس حوالے سے فرمایا گیا کہ اہبطوا منہا، تم اترو یہاں سے۔ اور یہاں جو دوبارہ قلنا اہبطوا منہا جميعا فرمایا گیا تو یہ ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے تھا، اور جو مقصد ان آیات کریمہ کے شروع میں، رکوع کے شروع میں فرما دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ گزرا، ان کی جو اس خطا اور لغزش کا ذکر تھا، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش تو جنت میں ہوئی، لیکن شروع ہی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہانہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ذریعے حضرت آدم کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب دنیا میں ہدایت آئے گی، انبیاء کرام کے ذریعے سے کتابیں آئے گی،
آئیں گی. اب جس نے اس کی پیروی کی، اس ہدایت کی پیروی کی، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور یہاں پہ دو الفاظ ہیں، خوف اور حزن، یحزنون. تو ان دونوں میں علماء نے لکھا ہے کہ خوف یہ آئندہ آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے، اور حزن یہ جو چیز گزر چکی ہے، کوئی کام ہم نے کر لیا اس پہ ہم غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کو حزن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو جنتی ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا، یعنی اس قیامت کے دن جو بعد میں جو کام ہونے والے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا کے اندر انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اس پر یہ کوئی پریشان ہوں گے اور غمگین ہوں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عدالت ہوگی اس کا خوف تو سب پر ہوگا، لیکن اپنے جو اعمال ہیں اپنے اعمال کا خوف ان پر نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہیں گے. آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے، فمن تبع ھدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.